والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وأصحابه حملة الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، درس حدیث کا جو ہفتہ واری پروگرام ہے، اسی پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے آج کی اس بابرکت محفل میں چند احادیث آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولا تعالی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ، تین برائیاں، تین برے کام، لا ينفع معہن عمل، ان تین کی موجودگی میں کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ پہلی برائی کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری برائی وعقوق الوالدین، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو ناراض کرنا۔ اور تیسری برائی والفرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھلے نیک رہے مگر ان تین خرابیوں میں کوئی خرابی اس کے اندر آ گئی تو اس کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ پہلی خرابی تو بدترین خرابی ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، دوسرے کو عبادت کے لائق ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں دوسرے کو شامل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، دوسرے کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی دیتا ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ رکھنا کہ خود سے نہیں دیتا، رب کی عنایت سے دیتا ہے، تب شرک نہیں، کیونکہ وہاں دینے کی اصل وہ رب کو بتا رہا ہے، دینے کی اصل رب کو بتا رہا ہے۔ تو رب کے ساتھ شرک کرنا، اگر کوئی مشرک ہے تو مشرک کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دیتا۔ اگر مشرک روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ اسے فائدہ دے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں دے گا۔ اگر مشرک موقع پا کر کعبۃ اللہ کو پہنچ گیا، وہاں جا کے طواف بھی کر لیا، تو کیا اس کا طواف اسے فائدہ دے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں دے گا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو خدا مانتا ہے یا اللہ کی صفت دوسرے کے اندر مانتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی جتنی صفات ہیں ذاتی صفات ہیں، صفات الذات والافعال ترن قدیمات مسونات الزوال۔ اللہ کی ذاتی صفات اور افعالی صفات، صفات الذاتی والافعال ترن، سب کے سب قدیمات، قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں،
مسونۃ الزوالی، اور کوئی صفت اللہ کی مٹنے گھٹنے یا بدلنے والی نہیں۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ بھی دیکھ رہا ہے، خدا بھی دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم خود کو دیکھنے والے سمجھتے ہیں تو مشرک نہیں بنیں گے۔ ہاں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم جیسا اللہ دیکھتا ہے ویسا ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم کو خدا کے فضل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھنے کی صفت کو ذاتی مان لیا، عطائی نہیں مانا۔ ذاتی مانا تو مشرک بنا، عطائی مانا تو مشرک نہیں بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی علم مانتا ہے کہ حضور کو اولین و آخرین کا علم ہے، کوئی مانتا ہے، اور حدیث میں بھی حضور نے کہا اوتیت علم الاولین والآخرین فعلمت ما فی السماوات والارض فوضع یدہ فوضع کفہ بین ثدیی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دو چھاتیوں کے درمیان اپنی ہتھیلی کو رکھا، یہ سمجھانے کے لیے۔ یہ ساری تشبیہات ہیں۔ تو ہوا کیا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ میں جان لیا۔ تو حضور سب کچھ جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مگر حضور کے اس علم کو ہم ذاتی علم نہیں کہتے، عطائی علم کہتے۔ اللہ نے عطا کیا۔ اگر کوئی کہے اللہ نے نہیں دیا، حضور کو خود وہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دیا، حضور کو خود وہ علم ہے، تو کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا۔ تو شرک کرنے والا وہ کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کا کوئی بھی عمل اسے نفع نہیں دے گا۔ اور دوسری برائی، شرک تو بہت بری چیز ہے، الحمدللہ رب نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ساری امت مسلمہ کو محفوظ رکھا ہے۔ دوسری برائی جو اکثر مسلمانوں کے اندر ہے، عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، اہانت کرنا۔ دیکھیے جہاں ماں باپ غلط کام کا حکم دیں گے تو وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اگر ماں باپ کہیں کہ مندر کو جاؤ، نہیں جائیں گے۔ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا، ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر باپ شرابی ہے، بیٹے کو مجبور کرتا ہے کہ تو بھی شراب پی، نہیں تو تم میرا بیٹا نہیں، میں تیرے سے ناراض ہو جاؤں گا، تو باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ باپ کی بات ماننے سے رب کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو جتنے جائز کام ہیں ان جائز کاموں میں ماں باپ کی بات مانو۔ مثلا آپ نے لال رنگ کا گھڑا خریدا گھر میں، پلاسٹک کا گھڑا، آپ کے ابا بولتے ہیں لال رنگ مجھے پسند نہیں، ہرا رنگ لا کر رکھ، تو باپ کی خوشی کے لیے فوراً وہ لال رنگ کو کہیں بھیج کر ہرے رنگ کا گھڑا لا کر آپ رکھ دیے، بابا خوش ہو گئے۔ جو بھی ملنے آتا میرا بیٹا، میں کیا بولا تو بھی ٹالتا نہیں، پرسوں بولا لال کلر نہیں ہونا، ہریا مجھے پسند، بولتے فوراً لے کر آ گئے۔ تو یہ جائز کاموں میں ماں باپ کو خوش کرو۔ اگر ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں تو ماں باپ کو سمجھاؤ کہ یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ اصرار کرتے ہیں تب ان کی بات کو چھوڑ دو، کیونکہ ایک صحابی تھے حضرت سعد، ان کی والدہ دھوپ میں آ کر بڑھی، دھوپ میں بیٹھ کر بولی کہ میں دھوپ میں جلوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کیوں ماں، کیا ہو گیا؟ تو کیوں مسلمان ہو گیا؟ جب تک تو کافر نہیں بنے گا میں عیسائی رہوں گی۔ تب حضرت
سعد پریشان تھے، ماں کی فرما برداری کا بھی خدا حکم دے رہا ہے اور ماں ایسا کر، تو جب تک دین محمدی کو نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم میری یہی حالت رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، حضرت سعد نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہاری محبت میرے دل میں ہے، تم میری ماں ہو، میرا دل بے قرار ہوتا ہے کہ تم بھوکی ہو، دھوپ میں جل رہی ہو، لیکن ہر تعلق رب کے تعلق کے بعد ہے، ہر تعلق مصطفیٰ کے تعلق کے بعد ہے۔ اگر آپ یوں ہی رہ کر مر جائیں گی تو کچھ ہونے والا نہیں، میں بدلنے والا نہیں ہوں، بلا وجہ کی تکلیف مت اٹھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اگر وہ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں اور وہ کوشش کریں کہ تم مشرک بن جائے، فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی بات کو مت مان۔ تو یہاں پر جو ماں باپ کی فرما برداری ہے یہ جائز کاموں میں، اور ماں باپ کی جو نافرمانی کرے گا جائز کاموں میں، ماں باپ کی خلاف ورزی کرے گا یا ایسا سلوک کرے گا ماں باپ کے ساتھ کہ ان کا دل پارا پارا ہو جائے، تو ایسے آدمی کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ماں کو گالی دے کر نماز پڑھنے آتا، باپ کو لات مار کر نماز پڑھنے آتا، باپ چلا رہا ہے مجھے بھوک لگتی کچھ کھلا، ارے مرو جی بھوکے بول کے عشاء کی نماز کو آ گیا، کچھ فائدہ نہیں۔ ماں باپ کو تکلیف دے کر عمل کر رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں لا ينفعو، وہ عمل نفع ہی نہیں دیتا۔ اب تیسری برائی کیا ہے؟ والفرار من الزحف، زحف کا معنی ہے جنگ، جنگ سے بھاگنا، یعنی جنگ چل رہی ہے مسلمانوں میں کافروں میں، ایسے وقت اچانک اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جانا، یہ تمام مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ برائی بھی بڑی بدترین برائی ہے، جو یہ غداری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو پسند نہیں کرے گا، قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک حدیث ختم ہوئی، چلیے دوسری حدیث سن لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یباہی ملائکتہ بالذین یطعمون الطعام من عبیدہ، بے شک اللہ اپنے فرشتوں پہ ناز کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کھلاتے ہیں کھانا، جو کھانا کھلاتے ہیں، من عبیدہ اللہ کے بندوں میں۔ تو اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، سب اس کے بندے، عبید عبدن کی جمع ہے، عبید عبدن کی جمع ہے اور عباد بھی عبدن کی جمع ہے۔ تو اللہ کے بندوں میں جو بندے یہ صفت رکھتے ہیں کہ کھلانا انہیں پسند، یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے، تو جب کوئی انسان دوسرے انسان کو کھلاتا ہے، کھلا کر خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا کیسا بندہ ہے۔ ارے بندہ ہو کر وہ کام کر رہا ہے جو میرا کام ہے، کھلانا خدا کا کام ہے، تو خدا کھلا رہا ہے، اس کی چیز کھلا رہا ہے، ہم جو کھلا رہے ہیں خدا کی دی ہوئی چیز کھلا رہے ہیں، تو خدا کی دی ہوئی چیز خدا کے بندوں کو کھلانا، تو کھلانا قرآن مجید میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کھانا۔
مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور پھر کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی عوض نہیں مانگتے اور یہ بھی امید نہیں رکھتے کہ تم ہم کو شکریہ کہہ کر جاؤ۔ کوئی شکریہ بولے بغیر گیا بھی تو دل کو رنج نہیں ہونا، 10 بار بول کے بتانا، کھانا کھلایا بھی شکریہ بھی بولانے سے چلے گا، شکریہ بھی بولانے سے چلے گا۔ شکریہ بولے بغیر گیا وہ اس کی غلطی، لیکن اس کا گلہ جو تم کر رہے ہیں یہ تمہاری غلطی۔ وہ غلطی کیا، اس کی غلطی کی سزا وہ پائے گا، اب تم خواہ غلطی کیوں کر رہے ہو؟ لا نرید منکم جزاء، کوئی بدلہ ہم تم سے طلب نہیں کرتے، ولا شکورا، کسی قسم کا شکریہ بھی طلب نہیں کرتے۔ تو کھلانا، تو یہ چیز صوفیاء کرام کے پاس، صوفیاء کرام نے بھی سنتوں کو زندہ کیا، علماء کرام نے بھی سنتوں کو زندہ کیا۔ تو صوفیاء کرام کی تخصیص اس لیے کہ عموماً ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس لنگر رہتا ہے۔ لنگر کس کا لنگر؟ کھانے کی چیز کا لنگر، جو بھی آئے کھائے، کھلاتے ہیں، کھلانا انہیں پسند ہے۔ اور اولیاء کرام کے راستے پہ جو عمل پیرا ہیں ان کی عادت ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے کھلاتے، ذکر کا حلقہ رکھا، کھلایا، 11ویں کی فاتحہ کھلایا، اور ایصال ثواب کی نیت سے کھلایا، یعنی کھلانا۔ تو کھلانا اس سے کیا فائدہ ہے؟ سب کو تو کھانا ملتا ہے گھر میں، ہم کیوں کھلائیں؟ تو جب آپ دعوت کرائیں گے تو 4 حیثیت والے آئیں گے تو ضرور بضرور 2-4 ایسے بھی آ جائیں گے جن کے پاس حیثیت نہیں ہے، تو حیثیت والوں کے پاس بیٹھ کر کھائیں گے تو اپنی کمزوری محسوس نہیں کریں گے۔ دعوت جو فاتحہ کی ہوتی ہے اس میں امیر غریب ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور دونوں کو وہی عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ پیار، یہ محبت دعوتوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں، جو دعوت کرواتا ہے اسے تکلیف بڑی ہوتی ہے، مگر وہ اس تکلیف کو بخوشی برداشت کر لیتا ہے، تو پروردگار عالم فخر کرتا ہے۔ یہ تو عام دعوتوں کی بات ہوئی۔ ہاں، اگر کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بھوکا ہے، یہ مسافر ہے، بھوکا ہے، یہ دور سے آیا ہوا ہے، تو ویسے آدمی کو آپ کھلائیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اور پروردگار عالم ناز پہ ناز کرے گا کہ دیکھو میرا یہ بندہ کسے کھلا رہا ہے، اجنبی ہے جو پہچانتا ہی نہیں مگر اسے کھلا رہا ہے۔ تو کھانا تو ہر ایک کو پسند ہے، کھلانا رب کو پسند ہے۔ تو دونوں کام کرو، خود بھی تو کھانا ہی ہے، کھانا فرض ہے، کیوں؟ جان بچانا فرض ہے، جان بچانے کے لیے کھانا تو ضروری ہے۔ اگر کوئی کھائے بغیر مر گیا تو گنہگار ہوگا، اگر کوئی دوا کھائے بغیر مر گیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ مسائل کی کتابوں میں بات مذکور ہے۔ کوئی شخص کہتا میں دوا نہیں کھاتا، بس اس کا انتقال ہو گیا تو گنہگار نہیں، کیونکہ دوا ایک مظنون چیز ہے، یعنی ایک وہم ہے کہ اثر بھی ہو جائے اثر بھی نہیں ہو جائے، مگر غذا جو ہے یقینی چیز ہے، غذا کھائے گا تو بھوک مٹے گی۔ تو غذا کھائے بغیر کوئی مرتا ہے تو گنہگار، بھوک ہڑتال کر کے کوئی مر گیا تو گنہگار، دوا ہڑتال کر کے مر گیا تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ دوا اس میں دونوں پہلو ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور نفع بھی پہنچا سکتی ہے۔
جب تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ چوں خزا آید دوا گمراہ شود، دوا در نفع خود، دوا در نفع خود گمراہ شود۔ چوں خزا آید، جب موت آ جاتی ہے تو دوا کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ دوا نفع نہیں دیتی بلکہ راستہ بھٹک جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کھلانے کی فضیلت بتائی گئی، تو اگر کسی کو کھلانے کا موقع مل گیا تو اسے بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ اسے ایک موقع، ایک اپرچونٹی، اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ پروردگار فخر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ یباہی، ان اللہ عز و جل یباہی، اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے ملائکتہ، اپنے فرشتوں کے سامنے، دیکھو میرا یہ بندہ کھلا رہا ہے۔ اگر ہم کھائیں گے تو خدا فخر نہیں کرتا، کیونکہ ہماری ضرورت کے لیے ہم کھا رہے ہیں۔ کسی کو کھلائیں گے تو خدا فخر کرتا ہے، تو کتنی بھاری چیز ہے۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطى الصدقۃ۔ باکروا بالصدقہ، سویرے سویرے خیرات کر دیا کر، یعنی جلدی جلدی خیرات کرو۔ صبح اٹھے خیرات کا موقع ملا کر دو، کچھ نہ کچھ خیرات کرو، اس لیے کہ یہ جو بلا ہے، مصیبت ہے، لا یتخطی الصدقۃ، صدقہ و خیرات کو پھلانگ کر نہیں جاتی، یعنی صدقہ و خیرات ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی، بلا آتی ہے تو ٹکرا کے واپس چلی جاتی، مصیبت آتی ہے تو ٹکرا کے چلی جاتی۔ اگر خیرات کوئی نہیں کیا تو اسے صاف راستہ مل جاتا، مصیبت کو آسانی سے تمہارے پاس آ جاتی، آ کر پریشان کرتی، کیا مصیبت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی۔ کچھ خیرات کر دیے، تم خیرات کر دیے، مصیبت آئی تو خیرات کیا بن جاتی؟ سیکیورٹی بن کے کھڑی جاتی، حفاظت کرنے والا شخص بن کے کھڑ جاتی۔ مصیبت آئی تو اسے روک دیتی، خیرات نہیں، اس کے پاس نہیں آ سکتی، کیوں؟ خیرات کر دیا، نہیں آ سکتی تو مصیبت چلے آتی۔ نہیں خیرات کیا تو مصیبت آتی، دیکھتی کوئی خیرات اسے بچانے نہیں آتی، سیدھا آ کے اٹیک کر دیتی، آ کر اس پر حاوی ہو جاتے۔ کہ ہمارے حضور کے سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ، بلا جو ہے پار نہیں کرتی۔ یہ یتخطیٰ کا لفظ خطوتن سے بنا ہے، خطوتن کا معنی کیا ہے؟ اسٹیپ، تو لا یتخطیٰ، وہ اوور اسٹیپ نہیں کرتی، کس کو؟ صدقے کو مصیبت پھلانگ کر نہیں جاتی، بلکہ صدقہ اسے روک دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ قال نبینا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ختم سورۃ البقرۃ بآیتین، بے شک اللہ نے سورہ بقرہ کو 2 آیتوں پہ ختم کیا۔ سورہ بقرہ ایک لمبی سورت ہے، آخری 2 آیتیں، ان 2 آیتوں پر یہ سورہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعطانیہما من کنزہ، اللہ نے مجھے ان 2 آیتوں کو نوازا، اللہ نے 2 آیتیں مجھے دی اپنے خزانے سے، من کنزی، وہ خزانہ کہاں ہے؟ الذی تحت العرش، عرش کے نیچے خزانہ ہے، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، ایک کنز ہے، اس خزانے سے اللہ نے 2 آیتوں کو نکال کر مجھے دیا، اور وہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ فَتَعَلَّمُوهُنَّ،
اے مومنوں ان آیتوں کو سیکھو، حفظ کرو، معنی اور مطلب جانو۔ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ دو آیتیں سکھاؤ۔ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ، اس لیے کہ یہ دو آیتیں کیا ہیں؟ نماز بھی ہیں، قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے۔ یعنی نماز میں بھی پڑھی جاتی ہیں، تلاوت قرآن کی ہوتی ہے تو یہ دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں، یوں ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے پڑھو تو بھی چلتا ہے۔ وہ دو آیتیں کیا ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں سے شروع ہوتی آیت، پھر کہاں ختم ہوتی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین پر ختم ہو جاتی۔ یہ دو آیتیں انہیں دعا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری گرفت نہ کر، ہمیں گرفتار نہ کر، ان نسینا و اخطانا، اگر ہم بھول گئے، اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو اے پروردگار ہماری گرفت نہ کر۔ تو یہ دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ بھی دعا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہیں۔ الفاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھو تو ہاتھ چھوڑا دیں۔ کیوں بھائی ہاتھ چھوڑے؟ بھائی دعا کرتے تھے، ہاتھ رکھیں ہمیں، سورہ فاتحہ میں کیوں ہاتھ رکھنا؟ ارے سورہ فاتحہ بھی دعا ہے۔ یہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو قرآن ان پہ اتارا گیا اس پر مومن بھی ایمان لائے۔ ان آیتوں کو بھی حضور نے دعا بتایا، کیونکہ ان آیتوں کے آخر میں فریاد ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے آخر میں بھی فریاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دعا کے وقت ہاتھ اٹھا لے تو کیا بگڑ جاتا؟ ہاتھ چھوڑ دے کر خود کو عقل مند سمجھتے، کیا بولتے؟ بھائی دعا کو ہاتھ اٹھانا، بھائی دعا نہیں میں چھوڑا لیا۔ لیکن اس بے علم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سورہ فاتحہ کا نام ہے سورۃ الدعاء، اور اس میں دعا ہے۔ تو دعا کے وقت اچھا اس کے بعد میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں نا، اس وقت قل هو اللہ احد میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور دعا کا ایک اہم حصہ ہے اللہ کی تعریف۔ قل اعوذ برب الفلق پڑھتے، اس میں بھی دعا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، میں تمام انسانوں کے رب سے پناہ مانگ رہا ہوں، اس میں بھی دعا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ فاتحہ، یہ چاروں سورے آپ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے رہیں گے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی دعائیں موجود ہیں۔ تو اسی پر بات کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہر کٹھن موقع پر ہمیں تیرے دین پر ثابت قدم رہنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔